تمام حاضرین workshop, Assalamu alaikum. It's an honor for me to be here and a part of this workshop. یعنی یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میں اس ورکشاپ کے لیے جو ہے کہ یہاں کے اوپر آیا ہوں اور اس کا ایک حصہ بنا ہوں. یقیناً کہ جس کے لیے یہ مسلسل کوشش کی جا رہی ہے، اور میں خراج تحسین پیش کروں گا جناب خواجہ عزیز صاحب کو بھی، اور یعقوب صاحب کو بھی، اور ملک قیصر صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. انہوں نے ابھی جو کچھ میرے سامنے کہا وہ یقیناً کہ ہر چیز جو کہ میں نے اتنی دیر میں آبزرو کی ہے، یہ بہت بڑا کام ہے جو کہ یہ لوگ جس کا انہوں نے بیڑا اٹھایا ہے. اور جس طرح جو ہے کہ ابھی بتایا مجھے خواجہ صاحب نے کہ یہاں پر نہ کہ خالی بین المذاہب کے لوگ بلکہ جو ہے بین المسالک کے لوگ بلکہ بین المذاہب کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں. یہ بڑا ایک احسن عمل ہے، خاص طور کے اوپر ہمارے ملک کے لیے، ہمارے شہر کے لیے، پوری دنیا کے لیے. امن جو ہے کہ ہر انسان کی ضرورت ہے، اور یہ انسانیت کا پیغام ہے جو کہ یہ لوگ لے کر چل رہے ہیں. اور اس کے لیے جو ہے کہ میں جو انہوں نے پیس کے لیے یہ ورکشاپ کی ہے، اس میں خراج تحسین پیش کروں گا ان تمام افراد کو کہ دا میڈیا فاؤنڈیشن کے نام سے جو یہ لوگ کام کا بیڑا اٹھایا اور یہ سیمینار 3 دن کا کیا. میں ایک سوشل ورکر ہوں، میرا نام شبر رضا ہے. میں جو سٹیزن پولیس لیجن کمیٹی ہے اس کا ڈیپٹی چیف بھی ہوں ڈسٹرکٹ ایسٹ میں، اور باقی جو ہے کہ ایک ویلفیئر کا میں ایک 2-3 ویلفیئر ایسی ہیں جو کہ جن کا میں کہیں پریزیڈنٹ یا کہیں چیئرمین ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہے کہ ایک فورم بھی بنا ہوا ہے سکھ شہر کراچی میں، فورم اگینسٹ انٹالرنس ٹیررزم اینڈ ہیٹریٹ کے نام سے، جس کا نام ہے فیتھ. اور جو ہے کہ میں اس کے اندر سیکرٹری جنرل ہوں اس کا بھی. اور ہم اس فورم کے اوپر بھی تمام مسالک کے اور تمام مذاہب کے لوگ موجود ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو امن کا پیغام ہے اور انٹالرنس کے لیے، یہ تو ہماری، چونکہ ابھی مولانا صاحب نے بہت سیر حاصل گفتگو کی، مفتی ارشاد صاحب نے، اور سیرت نبی کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. تو اس کے لیے تو میں یہ کہوں کہ اگر ہم اس سیرت کے اوپر عمل کریں تو یقیناً کہ نہ کہ خالی ہمارا شہر یا ہمارا ملک بلکہ دنیا جو ہے امن کا گہوارہ بن جائے. چونکہ وہ تو یہ سیرت تھی کہ ایک عورت، میں نے بچپن میں کورس کی کتاب میں یہ واقعہ پڑھا تھا جو آج تک میرے ذہن کے اندر ہے، کہ اگر ایک عورت جس کا مذہب رسول کا مذہب نہیں ہے، جو کہ رسول کے اوپر روزانہ کچرا پھینکا کرتی ہے، یعنی ایک ہوتا ہے کہ مذہب ہونا، ایک ہوتا ہے کہ کوئی ایسا دوست ہو جس کا ہم مذہب نہیں ہے مگر وہ دوست ہے، لیکن وہ دوست بھی نہیں ہے، اس طریقے سے دشمنی نبھا رہی ہے کہ روزانہ جو ہے کہ رسول اگر جس جگہ سے گزرتے ہیں تو وہاں پر کچرا پھینکتی ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وہ رحمت للعالمین جب کچرا وہاں پر نہیں پھینکا ایک آدھ دن، تو اس نے دریافت کیا کہ آخر وہ کہاں گئی وہ عورت جو کہ مجھ پہ روزانہ کچرا پھینکا کرتی تھی. کسی نے کہا کہ جو ہے کہ وہ صاحب فراش ہے. تو رسول نے یہ نہیں کیا کہ جو ہے کہ اس کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں کہ اچھا روزانہ میرے لیے کچرا پھینکتی تھی، آج اس کے لیے بد دعا تک نہیں کی، بلکہ یہ اخلاق کا وہ نمونہ تھا کہ اگر ہم مسلمان اس کو اپناتے، وہ سیڑھیاں چڑھ کر اس کے گھر جاتے ہیں بالائے خانے پہ اس کو دیکھنے کے لیے کہ اس کی مزاج پرسی کے لیے آئے ہیں. تو یہ ہے اصل چیز جو کہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، کہ نہ خالی صرف ان افراد، جس طرح ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ انٹالرنس یا برداشت کس کو کہتے ہیں، یا اسپیس جس کو کہتے ہیں اسپیس دینا، وہ برداشت اسی بات پہ ہوتی ہے جو کہ آپ کے خلاف ہو رہی ہو، لیکن جو ہے کہ پھر بھی جو ہے کہ آپ جو رائے کا اختلاف ہے اس کو نظر انداز نہیں کریں بلکہ اس کو جگہ دیں، اور اس ہر ایک کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ چیز اپنے اندر پیدا کرے. اور یہ ہمیں دین جو بھی
مذاہب ہیں، ہر ایک کے اندر ایسی تعلیمات ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی مذہب کے اندر کہیں کے اوپر جو ہے کہ دہشت گردی کی تعلیمات ہوں گی. میں نے بہت سارے میرے دوست ہیں، بہت ساری چیزیں جو کچھ میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا اس دنیا میں بھی، تجربے میں بھی، کہ کسی مذہب کے اندر کسی کو مارنے کے لیے کسی کا اختیار نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں کوئی جبر نہیں ہے. دین اخلاق کے لیے ہے، دین آپ کی تربیت کے لیے ہے، دین آپ کی سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے ہے. اگر ہم نے ان اصولوں کے اوپر کاربند رہے تو یقین کریں کہ ہمارے اس معاشرے سے کرائم تک ختم ہو جائے گا. کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے، چونکہ یہاں پر مذہبی افراد موجود ہیں، تو ہماری آبزرویشن یہ ہے کہ جب یہ مذاہب اور مسالک کی جنگ چھڑتی ہے اور لوگوں کے درمیان، عام لوگوں کے درمیان ہوتی ہے، تو اس کے اندر کرمنل لوگ جو ہے کہ اس کے اندر پناہ لیتے ہیں اور کرائم بڑھتا ہے اس معاشرے کے اندر. لیکن اگر یہ شہر کے اندر ہم لوگ ایک دوسرے کا شانہ بشانہ ساتھ چلیں گے اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلیں گے، تو آپ یقین کیجئے جو کرمنل مائنڈڈ افراد ہیں وہ بھی جو ہے کہ اب کہیں کے اوپر ان کو بھی جائے پناہ نہیں ملے گی، اور آپ کا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ ترتیب پا سکتا ہے. اور پھر میں آخر میں خواجہ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے مجھے یہاں پر مدعو کیا، اور یہ چند الفاظ، یقیناً کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں. علماء بیٹھے ہیں، سلفی صاحب بیٹھے ہیں، علامہ علی کرار صاحب، حسن رضا صاحب بیٹھے ہیں، صادق صاحب بیٹھے ہیں، مولانا صاحب نے بہت بہترین تقریر کی، دیگر افراد بیٹھے ہیں. یقیناً مجھے تقریر کرنا نہیں آتی، لیکن جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میرے پاس تھے وہ یہی تھے کہ میں خراج تحسین پیش کروں. اور میں آخر میں پھر خراج تحسین پیش کروں گا تمام ٹیم کو، ان کی آرگنائزیشن کو، دا میڈیا فاؤنڈیشن کو، اور جو کچھ بھی اگر میرے توسط سے کچھ ہو سکتا ہو، میں اس کار خیر میں کچھ حصہ لے سکتا ہوں، تو یقیناً میں ہر طرح سے اس کے لیے حاضر ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.